یہ پرابلم ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا، ورنہ علماء الحمدللہ آج جو دینی تشخص جتنا بھی آئے پاکستان میں قائم ہے یہ علماء کی برکت سے ہے۔ ہم ان کو بھی ڈسکریج کریں، دیکھنا ان کو بھی ڈسکریج کریں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکریج کریں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ بھائی ہم اپنے اختیارات اپنی ڈومین میں رہ کر الحمدللہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب، لیکن ساحل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جتنا کام یہ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ متصاورانہ رویہ بہت زیادہ ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے، کس کی بات مانیں، کس فرقے کے پیچھے چلیں، اور اس کے بعد آ جا کے اگر تمام سیاسی دینی جماعتیں اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایونچولی فلسطین کے لیے تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے لپ سرونگ کے علاوہ۔ نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ عدیل ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا۔ جواب جی ساحل بھائی، ساحل بھائی کھڑے ہیں، موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر نہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں سے منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں۔ میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی۔ توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا، تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو، تمہاری اس دو نمبری سے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے۔ ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو وہ ریلیاں نکالتا پاکستان میں، وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو۔ ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ۔ ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے، ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم روڈ بھی اوپر آ کے ہم پلیک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ آسان کر کے بتا رہا ہوں، محمدی فلسفے کے اوپر بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے یہ اولو الامر کو اگر 2 نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی شکل میں یا عمران خان کی، تو آپ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بچے تیار کریں گے کہ بھائی اسلام والے بندے نہیں آ رہے تو اسلام والے بندے لے کے آؤ، اور اگر نہیں آتے تو پھر ہٹاؤ اس نظام کو۔ ہمیں کون سے انسان کے پاس جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اور مسلمان واحد وہ شخص ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں طاقت مسجد نے ہی دینی ہے۔ مسجد کے پاس واحد مینیفیسٹو ہے جو قرآنی ہے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی، ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے، ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا۔ مسجد نبوی نے کبھی بلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا۔ ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے، یا مکہ نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوا تھا۔ فوج کشی کرنی ضروری ہے۔ مسجدوں کو اس وقت چاہیے تھا، مسجدوں کو چاہیے تھا کہ آپ سب علماء کرام کے اوپر فورس ڈالتے کہ یار ابھی فتویٰ جاری کرو، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہر سول وار میں ہوتا ہے، آپ فتویٰ جاری کریں۔ علماء کا اسی وقت مسجدوں کو چاہیے تھا کہ علماء پہ پریشر ڈالیں۔ میرے خیال میں ساحل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کام علماء کر رہے ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے صرف ریاست کی بغاوت کریں۔ خدا کے لیے آپ کھلے لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتے، چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں اور الزام صحابہ پر لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی پوسٹ کارڈ لے کر اور جناب کتبے لے کر باہر نہیں نکلے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کوئی شور نہیں مچا سکتا سوائے اس شخص کے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ اور بھائی دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن آئے۔ اس وقت صحابہ کے پاس پلے کارڈ نہیں تھے، نہیں کر سکے، نہیں حالات تھے، اور وہ ظلم کتنے عرصہ سہتے رہے، مکہ میں بیٹھ کر ظلم سہا۔ قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آپ ان آیتوں کو جا کر پڑھیں، وہاں ظلم سہتے رہے۔ جب اللہ نے ان کو اجازت دی آگے سے جواب دینے کی تو بدر پہلا مارکا تھا، اور بدر میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل۔ اب باوجود اس کے کہ صحابہ کو نظر آ رہا تھا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، وہ تو آئے تھے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے، اب ان کو مسلح لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑ گیا، تو اللہ نے صحابہ کی کیفیت کو سورہ انفال میں اور توبہ میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں پلے کارڈ اٹھا کر جو بندہ نہیں جا سکتا، وہ کمزور ہے، وہ مجبور ہے، اس کا مطلب وہ یہاں بھی آواز نہ بلند کرے۔ دیکھیں ہماری ایک ریاست ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے ایک ادارے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس نظام کی بغاوت نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آواز بلند کریں گے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، تھوڑا
کول ڈاؤن ہو جائیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صرف پلے کارڈز اٹھا کے پروٹیسٹ کر دینا، اس سے دباؤ آئے گا. میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پلے کارڈ، ہم بہت ساری باتیں جو ہے کھل کے کر نہیں سکتے. افغانستان میں کون جا کے لڑا ہے؟ لیکن کشمیر میں کون جا کے لڑا ہے؟ ساحل بھائی یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احتجاج بھی نہ کریں، بے وقت لوگ ہیں تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ جی ساحل بھائی آپ، اوور ٹو یو. پاکستان ہم نے بنایا تھا مکہ جانے کے لیے نہیں، مدینہ جانے کے لیے پاکستان بنایا تھا. یہ غور سمجھیں، یہ مکہ مدینہ کی ڈیفینیشن بھی آپ چھوڑ دیں. ہم مکہ اور مدینہ دونوں کی سیرت کے پہلو کو لیتے ہیں، ہم کوئی مکی دور کی بات نہیں کر رہے. یہ آپ اپنی غلط فہمی نکال دیں. ہم مدینے کی لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ نے مکہ میں واپس ٹرانسفر کیا ہمیں. آپ جان بوجھ کر اپنا بیانیہ بنانے کے لیے مکہ لے کر جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی جب ہم پر اسلام مکمل ہو گیا تو ہم اب مکہ مدینہ دونوں کی چیزوں کو لے کر آسان کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں. ایک فلسطینی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پالیٹکس کرنی چاہیے. تو میں آپ جواب دے دیتا ہوں، پالیٹکس کرنی چاہیے. اور اس وقت پالیٹکس گیم آف ایٹریشن میں ہے. مسجد اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی. اگر ساری مسجدیں یکمشت یہ شیعہ سنی کھیلنے، بریلوی دیوبندی کھیلنے کی بجائے موبلائز ہوں کہ بھیا ہم پریشر پوائنٹ کریٹ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کہ اب عوام جو ہے وہ فلسطین کے بچے مرنے نہیں دے، پاکستانی عوام فلسطین پہ گولی نہیں چلنے دے گی، اپنے تمام تر حربی کارروائیاں شروع کرو، تو پارلیمنٹ ہاؤس کو مجبوراً یہ بل دینا پڑے گا. یہ بغاوت ہے؟ اس کو سیاست کہتے ہیں، بغاوت نہیں کہتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں. مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے. سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں ہمیں پتا ہے کیسے کرتے. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں، چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں. کیا اپنی پاور کا انداز سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت، مگر وہ کام نہیں ہو سک رہا بیکاز اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ بھائی پالیٹکس کیسے کرنی. اس وقت مسجد سے زیادہ پولیٹیکل پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ، اور اللہ قائم رکھے، مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں. وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کو فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے. اور یہ سیرہ، قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد بھی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے. کیونکہ ہمیں اسلام کو بتا دیا ہوا کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں. ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا. یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، گیم آف نمبرز ہے. مسجد کے پاس نمبرز ہے، مسجد کے پاس ایموشن ہے. دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر مساجد کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی رول. ساحل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب ویسے اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، سب اکٹھے ہو کر ایک کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ہم ایک ہوتا اپنے جو مساجد ہیں وہ آواز کیا اٹھانی ہے یہ بھی بتانا ہے نا. خالی ایک آواز سے تو کیا ہے؟ اگر آپ سیرت نبی کو ہی دیکھ رہے ہیں تو سیرت نبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ پیکج تھے. وہ تو سیاسی لیڈر بھی تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے صرف عالم دین بنے اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوور آل زوال ہے امت کا. مگر اس کو کھینچ تان کے چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے مولوی، تو ساحل صاحب کھینچ کے مولوی کی طرف لے آتے ہیں. دوسری طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی، نام میں بھی نہیں لیں گے. دیکھیں نا قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. آپ اپنی طاقت کے مطابق ہی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر ہم ہاتھ تو نہیں جھاڑ سکتے کہ امت پر زوال آ گیا اور ہم نے ہاتھ جھاڑ لیا. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے کا ہے میڈیا کا. علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں، کر رہے ہیں. امت پر زوال پھر کیسے؟ ہاں وہ دیکھیں میری بات سنیں. جب اختیار، جب طاقت، جب وسائل، جب افواج، جب ادارے کسی اور کے پاس ہوں، سارا کام مولوی کے لیے کیوں کا؟ دیکھیں مولوی کا کام تھا مسجد بنانا، مسجد وافر ہوگی. مولوی کا کام تھا اذان دینا، اذان وقت پر ہو رہی. مولوی کا کام تھا جنازہ، قرآن ترجمہ تفسیر پڑھانا ہو رہا ہے. جتنا آج ہمارے پاس نالج ہے علمی، وہ علماء کی وجہ سے رہ کے. کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس، وہ یونیورسٹی کسی غیر مسلم ملک کی ہیں، یونیورسٹی پاکستان کی ہیں، اور اس ملک کی جس کا مقصد لا الہ الا اللہ کہا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی بات یہ ہے ہم مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہے،
ہمارے سامنے ہماری مجبوریاں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہے. ہم اس کے لیے جس بے بسی کا بھی آپ اظہار کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی اگر بات کریں وہ تو ایک کمیونٹی سینٹر تھا، وہاں پہ صرف مولوی کا کام امامت کروانا تو نہیں تھا، تو حکمران بھی تو اس طرح کے نہیں تھے بجان بھائی، وہ سب چیزیں تھیں. بات سنیں، نہ اس وقت کے وزراء اس طرح کے وزراء تھے، نہ ان کا حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نعوذ باللہ حکمران تھے. ہم مثال اس دور کی دیتے ہیں، لوگ اس دور کے ہم سامنے رکھتے ہیں. لیکن سبسٹیچیوٹ ساحل بھائی، اگر لوگوں کو، اگر ایک علماء کرام ہمارے طبقے پر اعتبار نہیں ہے، اگر لوگ جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس میں غلطی کہاں پر آتی ہے؟ کس کی غلطی ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اگر میرا طویل جواب لے لیا جائے بھائی کو پوری سمجھ لیں. یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا عمران، میں تو آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی. میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے، میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ، انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کرواؤ پاکستان میں. انہوں نے اس فلسطین کی بات کر، یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے، فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ان سے میں توقعات رکھوں گا. آپ نہ شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں، اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں، میں بولتا کیوں، میرا بیانیہ کیا، لکھا گیا میں نے. میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آڑ نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی. آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا، اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا، یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا، ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ. جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے توقع نہ رکھنا، ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں. کچھ حیا شرم کریں، اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ اور ان کی شکلیں اور عقلیں، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتہ ہے، نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتہ ہے. اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا، یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایٹریشن کا گیم آف ایٹریشن کہتے ہیں کس کو. ہمارے پاس نیومیریکل پاور ہے. مسجد کے علاوہ وہ پوٹینشیل کسی اور ادارے میں نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکتا ہے. آپ آئیں میرے پیچھے جمعہ پڑھیں. میں 4 جمعے ہو گئے جو اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں. پوری ہسٹری میں نے اقصا کی اور ہرکل ٹیمپل اول کی، سیکنڈ کی، تھرڈ کی ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں کوئی دکھائے نہ سنائے نہ، تو اس کا مطلب کام کچھ نہیں کر رہا. سر آپ، مجھے پتا ہے سر آپ بیان کر رہے ہوں گے. میں نے پہلے کہا آپ کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے. آپ کو سیاست نہیں آتی یہ بتا رہا ہوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیں آپ. شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی، عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے، نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے، مگر مولوی کو نہیں آ رہی. یہ غلطی کر رہا ہے. تو کیا مولوی